السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر ایٹ 8۔ میں ہوں انور علی بنگش۔ آج جن موضوعات پہ بات ہم کریں گے ان میں نئے انتخابی اصلاحات، نگران حکومت کے حوالے سے جو نئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ میں، نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ، اور اگلے الیکشن کے حوالے سے جو خدشات ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت کی مدت میں توسیع کی جائے گی۔ ان موضوعات پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ماہر پارلیمانی اور انتخابی امور قریش خٹک صاحب۔ السلام علیکم خٹک صاحب۔ سینئر جرنلسٹ کیسر تنولی صاحب، خوش آمدید تنولی صاحب۔ بہت شکریہ۔ ترکہ پارلیمان نے جو جوائنٹ سیشن تھے اس میں نئے انتخابی اصلاحات پاس ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان انتخابی اصلاحات جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ہوئے۔ خٹک صاحب، آپ نے پروگرام سے پہلے اس پہ بات کر رہے تھے، آپ بھی ان کمیٹیوں میں ایز اے ایکسپرٹ آپ نے شرکت کی تھی جب 2017 کے قانون میں ترامیم جو بن رہی تھی، جو قانون بن رہا تھا، تو اس پہ آپ نے بھی کچھ اجلاسوں میں شرکت کی تھی۔ تو 2017 قانون میں ان امینڈمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شکریہ بنگش صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے نیا پروگرام شروع کیا، اور نیک تمنائیں کہ آپ کا یہ پروگرام کامیاب ہو۔ جہاں تک ان امینڈمنٹس کی، نئے امینڈمنٹس کی بات ہے، تو قوانین میں ترمیم کرنا اور ترامیم ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جمہوریت جو ہے نا ایک تسلسل کا نام ہے، اور اس میں جب ہم اس تسلسل میں جاتے ہیں تو بعض چیزوں میں امپرومنٹ کی گنجائش نکلتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قوانین اس طرح ایوالو کرتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جس طریقے سے اور جس کی ٹائمنگ ہے، اس پہ بڑا جو ہے نا سوالیہ نشان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بین الاقوامی طور پہ جو ہے نا جو اسٹیبلش اچھی پریکٹس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشن قانون میں ترمیم کرتے، کیونکہ الیکشن قانون عام قانون سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ جو تفریق ہے وہ اس لیے کیونکہ الیکشن قانون کے ذریعے جو پاور کوریڈورز ہے اور جو حکومت اور اقتدار کے ایوان ہے اس تک یہ راستے بناتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ 1 سال پہلے کم از کم اس میں ترامیم ہو، اور وہ ترامیم اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی وقت ملتا ہے کہ وہ اپنے رولز اس کے مطابق ڈال لیں، اور رولز پہ جو اگر پروسیجرز اور پروسیسز میں کوئی تبدیلیاں ہیں تو اس کو وہ پریکٹس کرے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیش ہے تو پھر اس کو رولز کے ذریعے مزید اس کو وہ کریں۔ تو یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ بند کمروں میں اور تقریباً 1 ہفتے میں انہوں نے نہیں، یہ تو تقریباً 4-5 میٹنگز ہو گئے، ان کیمرہ میٹنگز ہو گئے، اس کے بعد اب جوائنٹ سیشن میں لے کے گئے ہیں جو اسٹیبلش طریقہ کار ہے کہ جی دونوں ہاؤسز کے کمیٹیز علیحدہ علیحدہ اس کو دیکھیں، دونوں ہاؤسز میں علیحدہ علیحدہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، وہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جو اتنے الیکشن کے اتنے قریب یہ ہو رہا ہے تو یہ اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جہاں تک اس کی قوانین میں ترامیم کی ضرورت ہے، خاص کر جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نگران حکومت کے اختیارات پہ جو بات ہو رہی ہے، تو نگران حکومت کے اختیارات کے علاوہ بھی اور بھی نگران حکومتوں کے ارد گرد جو ہے نا بہت سی ترامیم ہو سکتی ہے جس پہ غور کی ضرورت ہے، جیسے اس کی اہلیت، کون نگران وزیر اعظم بنے گا اس پہ بڑے سوال ہے، کون نگران وزیر بنے گا، وہ کون ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، تو وہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جس پہ آگے جا کے بات اس پہ ان ترامیم میں ان کا کوئی ذکر نہیں کہ کون ہو سکتا ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے۔ ایلیجیبلٹی پہ بات اس اور 2017 کی جو آپ نے ابھی بات کی کہ یہ 1 ہفتے میں کچھ میٹنگز کر کے بند کمروں میں انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ جو 2017 کا قانون جب بن رہا تھا اس کے آپ عینی شاہد ہے، بہت سی تو اس پہ کتنا عرصہ لگا تھا، وہ کتنے عرصے میں تقریباً اس پہ کتنی میٹنگز اور کتنے مختلف ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی وہ بنی تھی، تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی وہ جو 2017 کا قانون تھا وہ تو خیر اس پہ بہت زیادہ کام ہوا۔ 2014 میں جو ہے نا اس کی کمیٹی بنائی تھی، پارلیمانی جو کمیٹی تھی اس پہ بنی تھی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بھی ایک لیگل فریم ورک کمیٹی تھی ان کی، اور اس پہ ایکسپرٹس بیٹھے تھے ان کے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو پہلا ڈرافٹ ہوتا تھا وہ وہاں پہ تیار ہوتا تھا،
اور وہ ڈرافٹ جو ہے نا جا کے پھر پارلیمنٹری کمیٹی میں پیش ہوتا تھا، اور اس کی پھر ایک سب کمیٹی ان ساری چیزوں کو دیکھتی تھی. تو وہ تقریباً 3 سال 3 مہینے تک وہ اس پہ کام چلتا رہا. پھر اس کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس میں پبلک سے بھی جو ہے نا وہ مانگے گئے تھے، اور پورے پاکستان سے لوگوں نے اور تنظیموں نے جو اس ایشوز پہ جو ہے نا دلچسپی رکھتے تھے اور جن کا اس میں انٹرسٹ تھا، انہوں نے اپنی تجاویز دی تھی اس کمیٹی کو، اور اس کو دیکھنے کے بعد ایک بہت مطلب ڈیٹیلڈ اور جو ہے نا ڈیلیبریشنز ہوئے اس پہ، اور اس کے بعد اس قانون کو اپنایا گیا تھا. وہ تو خیر ایک بہت ریئر کیس ہے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو پھر بھی اوپن ڈیبیٹ اور کم از کم پبلک کے لیے اوپن ہونا چاہیے تھا، میڈیا کے لیے کم از کم پارلیمان میں تو اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، کم از کم آخری جو ہے پارلیمان میں تو ہونی چاہیے کہ یہ بس 10 ممبر کمیٹی ہے. اور پھر جب وہ نکلتے کہ تنولی صاحب وہ ان کی اتحادی پارٹیاں جو ہے پیپل پارٹی، JUI اور باقی جو پارٹیاں، انہوں نے کل پارلیمان میں اس پہ اعتراض بھی کیا. وہ کمیٹی میں بھی تھے لیکن پھر بھی جوائنٹ سیشن میں انہوں نے اعتراض کیا کہ جو نگران حکومت ہے ان کے اختیارات میں اضافے کی مخالفت انہوں نے کی. لیکن ابھی جو وہ نئے ترامیم ہوئے ہیں اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے، اس میں ان کے اختیارات تھوڑے محدود کر دیے ہیں، پہلی والی ترمیم نہیں ہے. یہ نگران حکومتوں کا جو ہے پاکستان میں اس سے پہلے بھی نگران حکومتیں تھی، یعنی پہلے صدر منتخب کرتا تھا، اس کی اپوائنٹمنٹ کرتا تھا، پھر 18ویں ترمیم 20ویں ترمیم کے بعد اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم، اس کے بعد الیکشن کمیشن تک پارلیمانی کمیٹی، اور پھر الیکشن کمیشن تک. اس کے آخری جو فیزز ہیں اگر وہ ایگری نہیں ہوئے پارلیمانی کمیٹی اور وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر، تو الیکشن کمیشن اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی نگران حکومتیں تو تھی نا 90 میں، یعنی جنرل ضیاء کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں وہ سارے نگران حکومتوں کے انڈر ہوئے ہیں. تو وہ پہلی نگران حکومتیں ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ موجودہ اور پہلے والی نگران حکومت میں تو مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. جو مقصد تھا کہ شفاف اور الیکشن ہو. بنگی صاحب بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں نا کہ جب غیر معمولی حالات ہوں تو پھر غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر ہم لوگ پچھلے سوا سال سے دیکھ رہے ہیں کہ غیر معمولی حالات ہر طرح سے ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز وفاق کے اندر موجود ہے، تمام تر سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل ہے، حکومت چل رہی ہے، لیکن وہ حکومت کیسے چل رہی ہے یہ سب کو پتہ ہے. ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ملک کی حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے اس کو فائنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بطور پرائم منسٹر. تو یہ بھی ابھی اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے کہ کیوں ان کا نام سامنے آیا ہے، ان کو کیوں لانے کی بات کی جا رہی ہے. کل جب یہ الیکشن ایکٹ کے اندر کچھ جو ترمیم کی جو بات ہوئی، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ میاں رضا ربانی صاحب نے سینٹ کے اندر اس کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اندر ہمارے کچھ ذرائع ہمیں بتا رہے تھے کہ اختلافات موجود ہیں، کہ نہیں چاہتے پیپلز پارٹی اور باقی لوگ بھی، اپوزیشن لیڈر اظہر ریاض صاحب بھی، انہوں نے بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا کہ نگران جو ہوتے ہیں وہ نگران ہی ہوتے ہیں، وہ عارضی طور پر آتے ہیں اور ان کو جو کام جو اسائن کیا جاتا ہے اس کو کر کے انہوں نے جانا ہوتا ہے. تو ان سے اگر آپ کوئی اور مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے کچھ اور ارادے ہیں، تو پھر یہ بات ہم لوگ اپنے لوگوں کو یا باقی ووٹرز کو نہیں سمجھا پائیں گے. اور اس کا مطلب یہی لیا جا رہا ہے کہ شاید آپ الیکشن کو پوسٹ پون کرنا چاہ رہے ہیں یا الیکشن مزید تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کبھی یہ نہیں چاہتی، ہم نے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی یہ بات کی تھی، پیپلز پارٹی کبھی یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ڈیلے ہو. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہر حال میں ہو. اور اپوزیشن میں بیٹھے راجہ ریاض صاحب بھی، جو آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو کردار اس وقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ بات کریں گے کہ لیکن وہ بھی نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی ایک نہیں، راجہ ریاض نے تو، میں اس کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، کہتے ملک میں الیکشن کی کیا ضرورت ہے، 10 سال تک الیکشن نہ ہو تو کیا ہوا، اور ہمیں تو اکانومی ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، تو وہ تو اس کی تو الگ اس پہ بات کریں گے. لیکن جو نگران حکومتوں کا وہ ہے اس پہ ذرا نگران ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، اس کو نگران ہی ہونا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ وہ عارضی جو ان کے مقاصد ہیں، انہوں نے الیکشن کروانے، اور الیکشن کروانے کے بعد جو جب تک نئی حکومت نہیں بنتی تب تک وہ اپنا کام کریں اور اس کے بعد وہ گھر جائیں. ان کے اختیارات بڑھا دیں، ان کے اختیارات میں یہ ان کو ایڈ کر دیں، ان کو یہ چیزیں دے دیں. کچھ چیزیں بڑی ضروری تھی، جس طرح سے ہمارا IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے
کچھ چیزیں اور ہیں جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں جن کو آگے 2-3 مہینوں میں ہم نے دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کرنی ہے. تو وہ کچھ ایسے اختیارات موجود تھے, اس طرح کی چیزیں موجود تھیں جن کے حوالے سے اختیارات دینے ضروری تھے. یہ نہ ہو کہ اگر نگران حکومت تک وہ کیس آتا ہے, نگران حکومت کے دور میں کچھ اس طرح کے معاملات جو تحریری طور پہ ہم نے لکھ کے دیے ہوئے ہیں ان کی کوئی بات چیت کرنی پڑ جاتی تو وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ اس بات چیت کو آگے بڑھا سکیں. اس سے بڑھ کے اور ان کا کوئی رول نہیں ہے, یا اس سے بڑھ کے ان کا کوئی رول ہونا نہیں چاہیے. نئے معاہدوں کے حوالے سے, نئی چیزوں کے حوالے سے بڑا واضح بتا دیا گیا کہ کوئی اختیار وہ نہیں رکھیں گے, لیکن جو پرانی چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھانا ان کے اختیار میں ہوگا, اور یہی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا خٹک صاحب, جو نئے ترامیم ہے, اصلاحات ہے, اس میں ساری چیزیں صرف ایک جو سیکشن 230 میں جو چینجز کیے یہ تھوڑا سا کنٹروورشل. باقی جو اصلاحات ہے وہ تھوڑے یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر الیکشن کا عملہ ہے اس کو پابند بنایا ہے کہ آپ ٹائم پہ آپ رزلٹ جو ہے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو ٹرانسمٹ کرے گا. اگر لیٹ ہو جاتے ہیں, نہیں پہنچتے وجوہات, اچھا اس کا جو سزا ہے اس میں بھی وہ, یہ میرے خیال میں یہ ترامیم تو اچھے ہیں, لیکن جو 2021 کی جو ترامیم تھی الیکشن ایکٹ میں وہ پی ٹی آئی حکومت نے وہ جو الیکٹرانک مشین اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا وہ بھی جلدی میں کی تھی, بولڈوز کر کے. تو سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ پرانے جو ان کے پریکٹسز ہے ان سے سبق نہیں سیکھتے, یعنی ایک کنسنسس, اتفاق اور ڈسکشن سے اصلاحات نہیں لاتے. ایک تو جو باقی اصلاحات ہے ان پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں, اور جو ان کی جو عادت پریکٹس ہے کہ کنسنسس کے ساتھ کام نہیں کرتے. بنگش صاحب, اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو تنوری صاحب والی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جو نگران حکومت کے پروپوز جو وہ تھے امینڈمنٹس تھے کہ جی ان کے اختیارات بڑھائے جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آئین کی جو آرٹیکل 2A ہے جس میں جو ہمارا پریمبل ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت اور ریاست کا اختیار ہے وہ منتخب نمائندے استعمال کریں گے. چونکہ نگران حکومت, جس طرح تنولی صاحب نے کہا, وہ نگران ہوتی ہے, ان کے پیچھے جو ہے نا کوئی پارلیمان نہیں ہوتی, عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا, تو ان کا اختیار کسی بھی طریقے سے جمہوری طور پہ منتخب حکومت کے برابر نہ ہو سکتی ہے, نہ کرنا چاہیے. نہیں, نگران حکومت کے اس پہ ہم آئیں گے وہ الگ, لیکن جو اصلاحات جو باقی اصلاحات ہے اس میں جو ہے نا یہی بات ہم کریں کہ جی میڈیا میں رپورٹس ہے کہ 73 امینڈمنٹس ہے جس میں 62 جو ہے نا وہ ہے الیکشن کمیشن کی پروپوز کرتا ہے. وہ کیا امینڈمنٹس ہیں, نہ پارلیمان کے ویب سائٹ پہ. خٹک صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, یہاں سے جو الیکشن کمیشن کے پروپوز امینڈمنٹس اور جو سیاسی جماعتوں کے تجاویز تھی اس پہ بات کریں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا خٹک صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ جو ریفارمز ہوئے ہیں, اصلاحات ہوئے ہیں, اس میں زیادہ تر الیکشن کمیشن کے تجاویز تھی. تو ان میں کون سی ایسی تجاویز تھی یا جو سیاسی جماعتوں نے جو ابھی نئے امینڈمنٹس کیے, کیا اس سے الیکشن کی شفاف ہونے میں کوئی مدد مل سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو تجاویز ہوتے ہیں, جو انہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد بھی ایک بڑا کمپریہنسو پیکج پروپوز کیا تھا جو پارلیمان میں گیا, اور پارلیمان میں اس پہ بحث ہوئی, کچھ پاس ہوئی, کچھ نہیں ہوئی. ان کا زیادہ تر ہوتا ہے پروسیجرل ریفارمس میں کہ پروسیجر کو امپروو کیا جائے. جو پولیٹیکل پارٹیز کا فوکس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا براڈر اور اخراجات میں اضافہ اور انہی چیزوں پہ ہوتا ہے کہ جی وہ پروسیجر سے تھوڑا سا اوپر جا کے چیزوں کو کریں. اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انتخابات جو ہے نا فیئر اینڈ فری ہو. اور جہاں تک کہ بہت سی الیکشن کمیشن کی جو تجویز کردہ ریفارمز ہے وہ آلریڈی قانون میں موجود ہیں, اس کی جو شکیں موجود ہے, لیکن اس کو مزید امپروو کرنے کی جو ہے نا کوشش کی گئی ہے. ٹائمنگ کے حوالے سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو ٹائمنگ آلریڈی ادھر موجود ہے, اس کی لینگویج کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا گیا اور امپروو کیا گیا کہ اس کو سزا, پہلی سزا نہیں تھی میرے خیال میں, کمپلائنس کو انشور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس اگر تھیوریٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو 2017 کا قانون جو ہے نا اس میں جتنے اختیارات ہیں اس کے پاس, تو وہ شاید دنیا کے بہت سے الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کا, لیکن ان کے اختیارات پر ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ کرتے ہیں. وہ جب پنجاب میں جو بائی الیکشن ہوا تھا جو انہوں نے کارروائی کی
پھر وہ جا کے ہائی کورٹ سے وہ ریلیف بھی لیتے. تو یہ تو پھر الیکشن کمیشن کے اختیارات یہ اس کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ہماری جوڈیشل جو انٹرفیئرنس ہے الیکشنز میں وہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن کے اپنے پاورز کی وہ ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ان کو اچھے خاصے پاورز دی گئے ہیں. ایون ان کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ اگر کوئی مشکلات پیش آتی ہیں ان کو تو اور پارلیمان فار ایگزامپل ابھی ڈیزالو ہو جائے گی نیشنل اسمبلی کے جانے کے بعد انکمپلیٹ ہوگی تو اس پہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کے پاس ایسے اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھی جو ہے نا اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں. وہ جو مشکلات ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں کوئی رولز بنا سکتی ہیں رولز بنا سکتی ہیں. تو وہ پروسیجر جو ہے نا امپرومنٹ کے ان کے پاس اختیارات ہیں. اور مزید یہ جیسے جیسے ہم ان کو پریکٹس کریں گے قانون کو ظاہری بات ہے ابھی ہمارے یہاں جیسے نگران حکومتوں پہ بات ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا میں جیسے سچویشن آ گئی ہے کہ جی نگران حکومت کو ریموو کر کے وہ نااہل ہے کسی اور نگران حکومت کو لیں. تو اس میں ہمارا آئین اور ہمارا قانون جو ہے نا اس میں خاموش ہے کہ خدا نخواستہ کسی نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر اس کیس میں کیا کیا جائے گا کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن تو جا چکے ہوتے ہیں پھر کہاں پہ کنسلٹیشن ہوگی کیسے ہوگی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے. تو نہیں ہے قانون میں نہیں ہے لیکن جب اگر انہوں نے متفقہ وہ بھیجا ہے تو پھر تو ایک بندے کو اپوائنٹ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو 3 نام نہیں بھیجے تو پھر تو یا تو وہ دوبارہ بیٹھیں گے. نہیں الیکشن کمیشن کے وہ جو پروسیجر ہے نا وہ یہ پورے 8 دن کا پروسیجر ہے جو اس کو نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو انتخاب ہوتا ہے. پہلے یہ ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے نا لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس جو بھی ہاؤس ہوگا وہ نیشنل اسمبلی ہوگی پروونشل اسمبلی ہوگی وہ آپس میں بیٹھ کے ایک نام پہ اگر ایگری نہ کریں تو پھر وہ 2 نام اب ایک 2 لیڈر آف دا ہاؤس دوسرا لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے نا وہ 4 بندوں کے نام کمیٹی کو بھیجے گا جو کہ کمیٹی پارلیمانی کمیٹی 8 ممبرز کی کمیٹی ہے مرکز میں اور صوبے میں وہ 6 ممبرز کی کمیٹی ہے. ایکول ریپرزنٹیشن ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بینچز سے ٹریجری بینچز سے. اگر 3 دن میں وہ بھی ڈیسائیڈ نہ کریں پھر 2 دن میں الیکشن کمیشن انہی 4 میں سے ایک نام پک کرے گا اور اس کو وہ ڈکلیئر کرے گا کہ وہ اپوائنٹ کرے گا کہ جی صدر کو ریکمینڈ کرے گا اپوائنٹمنٹ کے لیے. تو یہ پورا 8 دن کا پروسیس ہے. اور لیکن اس میں اس کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک وہ موجود ہونا چاہیے. ہم سارے ان جو ترامیم ہے اس کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ وہ کس کو جواب دیں. کیا وہ پرفارمنس رپورٹ دیتے ہیں کیا وہ اپنی فائنینشیل رپورٹنگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے 3 مہینے میں آ کے اتنے پیسے خرچ کیے اور اس میں یہاں پہ خرچ کیے ہیں. کیا کوئی منسٹر جب وہ ایک منسٹر جا رہا ہوتا ہے کیئر ٹیکر کیا ہینڈ اوور نوٹس دیتا ہے اپنے آنے والے جو سکسیسر ہے اس کو کیا مطلب یہ بہت سارے سوالات ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس پہ فوکس کرنے کی بجائے ان کو اختیارات کی پڑی ہیں کہ جی اختیارات اس کے بڑھائے جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے آپ عوام کو جواب دہی نہیں ہے آپ الیکشن نہیں لڑتے یا پارلیمنٹ آپ سے سوال نہیں کرتی یا صوبائی اسمبلی آپ سے سوال نہیں کرتی تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ وہ اختیار استعمال کریں. تنولی صاحب یہ جو اختیارات کی بات آتی ہے تو یہ جو جب اختیارات نگران حکومت کے خاص کر وزیر اعظم جو میں صوبائی نگران حکومت کی بات نہیں کرتا مرکزی نگران حکومت کی بات کرتا ہوں جب ان کے اختیارات میں اضافے کی جب یہ ترامیم ہو رہے تھے تو بہت سے لوگوں کو خدشات تھے کہ ہو سکتا ہے کہ نگراں حکومت کی مدت میں توسیع ہو جائے کیونکہ جس طرح آپ نے راجہ ریاض صاحب کی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے کہ 10 سال تک الیکشن نہ ہو تو کیا ہوا. تو یہ ان خدشات میں کوئی حقیقت ہے یا وہ خوف ہے جو کچھ سیاسی پارٹیوں کو ہے؟ دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سازگار ماحول اس موجودہ نظام کے اندر موجود جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو میسر نہیں آ سکے گا. اس سے آگے اگر جائیں گے تو چیزیں ان کے حق میں مزید بہتر نہیں ہوں گی خرابی کی طرف جائیں گی. اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے مشرق نون ہے جے یو آئی جو بھی اتحادی اس وقت موجود حکومت کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں. اگر کوئی نہیں چاہتا تو وہ
اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یا آئندہ آنے والے حالات آپ کے سامنے کچھ مزید اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہو جائیں. معاشی مسائل ہمارے تھے، IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا، اس سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل گیا. باقی دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر آئے روز واقعات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے 2-3 مہینوں کے اندر کوئی ایسی چیز اگر بڑی نہیں ہو جاتی تو الیکشن ڈیلے ہونا یا الیکشن کا نہ ہونا کوئی ایسی وجہ یا کوئی ایسا جواز لگتا نہیں ہے. کیونکہ حالانکہ سینسس کا معاملہ چل رہا ہے کہ سینسس جو ہیں اس موجودہ مردم شماری کے مطابق انتخابات کروائے جائیں یا پرانی کے اوپر، وہ نیا والا چکر ہو ہی نہیں سکتا نا، پرانی بھی کروائیں گے. اور الیکشن کمیشن کا ذکر کیا جی کہ الیکشن کمیشن کے پاس تیاری کے معاملات، الیکشن کمیشن پچھلے 2-3 مہینے سے جو ہے وہ اپنی تیاریاں انہوں نے شروع کر رکھی تھی، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہیں اکتوبر کے اینڈ میں الیکشن کروانے کے لیے. اکتوبر میں کروائیں یا نومبر میں کروائیں، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ نگران جو حکومت یا جو پرائم منسٹر آئیں گے یا جو ان کی کیبنٹ ہوگی، وہ یہاں پر تو معاملہ ہمیشہ سے اپنی سیاست کو چمکانے کا اور اپنے معاملات کو چلانے کا ہوتا ہے. لیکن وہ یہاں پر ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر ساری جو حکومت ہے، چیف منسٹر سے لے کے ان کی کیبنٹ تک، وہ سارے پولیٹیکل لوگ ہیں. حالانکہ وہ غیر جانبدار ہوتے، وہ سیاسی لوگ نہ ہوتے تو زیادہ بہتر طریقے سے سسٹم چل سکتا تھا. یہاں پر بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ وفاق کے اندر بھی اگر جو نگران سیٹ اپ آئے اس کے اندر کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ہوں، کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے ہوں، کچھ لوگ JUI کے ہوں، تو اگر ایسا نگران سیٹ اپ آئے گا تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ فائدے زیادہ حاصل نہیں ہوں گے، الٹا نقصان ہوگا. اور جو اس وقت اپوزیشن میں لوگ موجود ہیں پولیٹیکل پارٹیز، وہ تو اب جو خیبر پختونخوا میں تو صرف JUI والی خوش ہے، باقی تو سارے رو رہے ہیں. باقی رو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی کاسٹ پے کرنی ہے آئندہ الیکشن کے اندر. یعنی فروری سے وہ نگران حکومتیں چل رہی ہے. اگر مرکز میں اس طرح خٹک صاحب، اگر مرکز میں بھی اس طرح نگران حکومت بن جاتی ہے، کچھ لوگ پیپل پارٹی کی، کچھ لوگ JUI کے، کچھ نون لیگ کے، تو ان کو تو پھر اعتراض نہیں ہوگا کہ خیر یار مارچ 2024 تک جائیں. اور یہ جو IMF کا لوگ تو کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ نگران حکومت نئے ترمیم کے باوجود بھی وہ نئے معاہدے نہیں کر سکتا. نگران حکومت نئی معاہدے نہیں کر سکتی، وہ صرف پرانے منصوبے ہیں، ان پہ جو مذاکرات ہیں دوسری کی معاہدہ نہیں ہے. IMF کے ساتھ آپ کا نیا معاہدہ نہیں، کہ معاہدہ پرانا ہی ہے. وہ تو 9 مہینے کا معاہدہ وہ چلے گا، لیکن پاکستان کو ایک نئے IMF پیکیج کی ضرورت ہے. جب نئی حکومت آئے گی تو اس کو تو پھر تو یہ پارٹیاں خوش ہوگی کہ نگران حکومت اگر کی مدت میں توسیع ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مسئلہ بنگش صاحب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ آئین کا تو پنجاب اور پارٹیاں خوش ہوتی ہیں، پارٹیاں ناراض ہوتی ہیں، یہ اس سے اوپر کی بات ہے. کیا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس ملک کو سرزمینی بے آئین بنانا ہے یا ہم نے اس آئین کے مطابق چلانا ہے. PDM کی حکومت اور جو وفاق میں ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہے، میرے خیال میں ان سے بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی. پاکستان کی ڈیموکریسی اور پارلیمانی جمہوریت بہت میچورٹی کی طرف جاتی ہے اگر وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کراتی. اس ملک میں یہ ریت اور روایت چلی ہے کہ جی صوبے اور مرکز کی حکومت جو ہے نا اس کو ایک نتی کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ ان کے اختیارات دیکھیں تو صوبائی حکومت کے پاس بہت زیادہ وسیع اختیارات ہیں، صوبائی اسمبلی کے اختیارات بہت زیادہ ہیں. اور جو گورننس ہے پاکستان میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ ایکچول اور جو انڈر گراؤنڈ وہ ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس وہ اختیار ہے. لیکن ظلم یہ دیکھیں کہ کوئی پارٹی، میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ پارٹی ہے جن کا میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی صوبائی وہ منشور بنایا ہوا ہے کہ ہم صوبائی حکومت میں آ کے کیا کریں گے. کسی پارٹی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے کہ جی ہم پنجاب کی حکومت بنا کے پنجاب میں کیا کریں گے، خیبر پختونخوا کی حکومت بنا کے کیا کریں گے، بلوچستان میں کیا کریں گے، سندھ میں کیا کریں گے. بس سب ایک ہی چیز کے اوپر پڑے کہ وزیر اعظم آئے گا. وزیر اعظم کے پاس تو اس کے وہ کرے 7 NFC وارڈ کے بعد دیکھ اس کے پاس فنڈنگ کیا ہے، سارے پیسے جو ہے نا صوبوں کو جاتے ہیں. تو پارٹیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اب تھوڑا سا آگے بڑھے اور جو ہے نا ایک منشور کی بجائے جو ہے نا اپنی صوبائی منشور پہ توجہ دے کے وفاق کے لیے ہمارا یہ منشور ہے، صوبے کے لیے وہ منشور ہے. تو اب یہ موقع انہوں نے ضائع کر دیا اور آئین کی وائلیشن کر دی. وہ جو ہماری کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں کہ جی جہاں پہ صوبوں کے معاملات اور وفاق کے معاملات ڈسکس ہوں گے، اس کی میٹنگز نہیں ہو رہی. جو دیگر آئینی بہت سے آئینی جو ہے نا وہ ہے آرٹیکلز جس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو اب لوگ اس کو مطلب اتنی بڑی چیز کی 60 days اور 90 days والی جو آئینی مدت کی ریکوائرمنٹ ہے انتخابات کی، اس کو بھی وہ ایک اور وہ سمجھتے ہیں اور اس کو ایسے
وہ سمجھتے کہ جی یہ بھی کسی CCI کی میٹنگ کی طرح اس کو اور 60 ڈیز کے درمیان جو ہے الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. خٹک صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ 90 ڈیز اور 60 ڈیز میں الیکشن اور یہ جو قانون آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن تنولی صاحب یہ جو PDM اور نون لیگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 90 ڈیز یہ جو ترمیم بھی کرتے ہیں، اگر ان کو ملک کی معاشی صورتحال کا خیال ہوتا تو پھر تو 60 دن کے اندر الیکشن کرتے، اسمبلیات اپنی مدت پوری کرتے. تو ایک مہینہ جب یہ کہہ رہے کہ تقریباً 8 اگست کو وہ اسمبلی کو تحلیل کریں گے، تو یہ ایک مہینہ ایکسٹرا کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن تو کہتے کہ میں تیار ہوں، تو 60 ڈیز میں پھر کیوں وہ الیکشن کے لیے نہیں جاتے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ اسپیشلی نون لیگ پیپل پارٹی تو کہتی ہے کہ 60 ڈیز میں ہو، اگر بہت سے مشکلات ہو یا کوئی وجہ ہو تو 90 ڈیز سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، تو یہ نون لیگ کیوں جلدی الیکشن میں جانا نہیں چاہتے؟ بنگش صاحب ابھی تو ایک چیز دیکھیں، یہ طے نہیں ہوا کہ الیکشن 60 دنوں میں ہونا ہے کہ 90 دنوں میں ہونا ہے. کیا پتا کہ جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں 12 اگست کو، اس کے بعد پھر تو 60 ڈیز میں ہونے چاہیے. 60 دن میں کروانے ہیں کہ 90 دن میں کروانے ہیں، لیکن اب ضروری یہ ہے کہ الیکشن ان 60 سے 90 دنوں میں ہونے چاہیے. اور الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر جو اس وقت جس معیشت کا اور جس مالی مسائل کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہ وہ کوئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، ہمارے برے حالات ہیں. تو ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے اس ملک کے اندر جو کم از کم اگلے 5-6 سال تک آپ ایک کسی کے ساتھ ڈیل کر سکے، کوئی اس کے ساتھ بات چیت کر سکے، کوئی اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے کوئی یہاں پر انویسٹمنٹ کر سکے. تو اس کے لیے آپ نے الیکشن ہر صورت میں کروانے، اور یہ باتیں ساری سیاسی جماعتوں کو اور ان کے قائدین کو بتا دی گئی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آپ اس چیز سے نکل جائیں کہ یہ معاملہ اس کو لٹکا دیا جائے گا، یہ لمبا ہو جائے گا، الیکشن تو ہونے ہیں. اب الیکشن جیتے گا کون، حکومت کون بنائے گا، یہ بات کی باتیں ہیں. لیکن الیکشن 60 دن میں ہو یا 90 دن میں ہو، 60 سے 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں. اس کے لیے مسلم لیگ نون بھی تیار ہے، JUI بھی تیار ہے، پیپلز پارٹی بھی تیار ہے. کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کی طرف سے اس کے اوپر انکار نہیں ہے کہ آپ حکومت کو بڑھا دیں یا کوئی ایسا سیٹ اپ لے آئیں کہ اس سلسلہ آگے چلا جائے. الیکشن کے لیے سب تیار ہیں. اچھا خٹک صاحب، یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی تنولی صاحب نے بھی بات کی ہے، تو وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ فرسٹ ویک آف اگست میں پرائم منسٹر اس کا میٹنگ بلا رہے ہیں. لیکن کیا نگران وزرائے اعلیٰ KP پنجاب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو نئی مردم شماری ہے وہ تو الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہے، کیا وہ سینسس کی جو ڈیجیٹل سینسس کے جو ریزلٹس ہے اس کی اپروول دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ابھی موجودہ جو قانون ہے، اگر آج اس میں اس کو ٹچ نہیں کیا گیا اور اس میں کوئی چینج نہیں کی ہے تو الیکشن ایکٹ میں بڑا واضح ہے کہ کوئی میجر پالیسی ڈیسیجن نہیں کریں گے نگران حکومتیں. اور چونکہ CCI میں ابھی اس وقت جو صوبوں کی نمائندگی وہ نگران کر رہے ہیں، تو CCI میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پہ جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے اور اس کو ایسے بڑے ڈیسیجن سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ ویسے بھی جو ہماری جو وفاق کا سٹرکچر ہے اور اس کی وفاقیت کی روح ہے، یہ اس کے خلاف ہوگا کہ جی منتخب حکومتوں کی بجائے جو ہے نا اپوائنٹڈ حکومتیں جو ہے نا صوبوں کو نمائندگی کرے، اور ہو سکتا ہے ان جو ڈیسیجنس کے ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت دور رس ہوں گے. کیونکہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کی التوا اور نگران حکومت کی مدت میں توسیع، وہ یہ سینسس کا بھی ایک وہ ڈال رہے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. تو الیکشن جب یہ سینسس کی اپروول ہو جائے، نوٹیفائی ہو جائے، تو پھر تو الیکشن باؤنڈ ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہو. لیکن حلقہ بندیوں کے لیے تو 6 مہینے 5 مہینے تقریباً 5-4 مہینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو پھر تو الیکشن کمیشن تو کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کریں. نہیں بنگش صاحب، یہ ہو نہیں سکتا. ابھی آپ اگر میرا خیال ہے اگر وہ نوٹیفائی بھی کر دیں، اچھا، تو اسمبلی اپنی نیشنل اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے، اور اس کے لیے جو آپ کی سیٹیں ہیں، جو نمبر آف سیٹس ہے جو صوبوں میں ہیں اور نمبر آف سیٹس جو آپ کی نیشنل اسمبلی کی ہیں، وہ آئین میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ نمبر آف پنجاب کے اتنے ہیں، خیبر پختونخوا کے اتنے، سندھ کے اتنے، بلوچستان کے اتنے. اس کے لیے ایک آئینی
ترمیم درکار ہوگی. اور اگر نیشنل اسمبلی آپ کی ابھی اس وقت جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی، ابھی نامکمل ہے، پھر بالکل نہیں ہوگی، تو سینٹ اکیلے وہ ترمیم نہیں کر سکتی. تو آپ اس کو بھول جائیں گی جی، اگر کوئی نوٹیفیکیشن ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نا نئے سینسس پہ ہوگا، وہ اگلا انتخاب جو ہے نا اس پہ ہو سکتا ہے. جو نئے اصلاحات ہوئے اس میں ایک یہ کلاس بھی ہے کہ جو حلقے ہیں دوسرے حلقے سے جو اس کی ووٹرز کی تعداد ہے اس میں ڈیفرنس جو ہے 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. وہ پہلے تو وہ یہ پہلے سے موجود ہے، 10 سے 5 کر دیا جائے. یہ جو الیکشن کے قوانین میں کسی نہ کسی صورت میں یہ جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے اور یہ جو ویریشن ان کنسٹیچوئنسی یہ موجود ہے. لیکن آن دی گراؤنڈ جا کے جس طرح ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ نہیں ہوتے گورننس کا ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک کوآرڈینیٹڈ گورننس ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کو دی جاتی ہے کہ جی آپ ڈیلیمٹ کر دو اور آپ الیکشن کرا دو، لیکن جو تحصیل بنانا ہے، جو ڈسٹرکٹ بنانا ہے، وہ پھر حکومتوں کا اختیار ہے. پھر حکومتیں اپنی مرضی سے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتی ہیں، انتظامی یونٹس بناتی ہیں. تو الیکشن کمیشن کے لیے پھر وہ انتظامی یونٹس کو یکجا کرنا اور پھر اس کے ووٹرز اور پاپولیشن کو جو ہے نا ایک کر کے وہ ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے نا ویریشن کے لیے وہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ ڈسکریشنری پاور ان کو دیتے ہیں کہ کہیں پہ ایسے آئیڈیل حالات نہ ہوں تو وہ تھوڑی سی ڈیویشن کر سکتے اس میں سے. تو یہ تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ مطلب ہر حل کا دوسرے حل کے جتنا ہو سکے برابر ہو، لیکن ایگزیکٹ برابر نہیں ہو، برابر پاسبل نہیں ہے. تنویر صاحب آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے نگران حکومت کے سیاستدان اور جو ہو جس طرح پی ایم ایل این نے بھی اسحاق ڈار کا نام پروپوز کیا تھا. وہ انٹرنل میٹنگز میں وہ چاہ رہے، لیکن مجھے یہ بتائے کہ میاں صاحب کیوں ایسے بندے کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں جس پہ سب سے زیادہ اس کو ٹرسٹ ہو، یعنی اس کا سب سے پکا ٹرسٹ ہی ہو کہ وہ ٹرسٹ کر سکے. وجہ کیا ہے؟ خٹک صاحب یہ بنگش صاحب نے سیاسی بات کر دی. اب یہ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ وہ مکمل تسلی، اطمینان، یقین دہانی چاہتے ہیں کہ میں اگر وطن واپس آؤں گا تو میرے معاملات بہت صاف اور شفاف ہونے چاہیے، مطلب کسی بھی قسم کی میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور آج بھی ہم نے ایک تازہ ترین بیان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما کو سنا، انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب وطن واپس آئیں گے الیکشن سے پہلے اور الیکشن بھی لڑیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ تسلی ابھی تک اگر ان کی وطن واپسی میں جو رکاوٹ ہے نا ان کو مکمل طور پہ گرین سگنل نہیں ملا، کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ان کی ٹیل پھنسی ہوئی ہے اور باقی ان کی صحت کے مسائل نہیں ہیں، باقی ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. گرین سگنل وہ کہاں سے انتظار کرے کہ گرین سگنل اس کو ملے؟ کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں ان کی کیمسٹری بہت صحیح برابر ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. اور بہت آج کل سینئر صحافی جو ہے وہ لکھتی بھی ہے کہ آرمی چیف وزیر اعظم کی جو تعلقات وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ جو ہے نیکسٹ سسٹم جو ہے وہ بھی اس طرح چاہے. تو پھر میاں صاحب کا تو کوئی رول نہیں، اس کو آنے کی ضرورت پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا نا، یہ سیم پیج پہ اور تعلقات بڑے شاندار ہیں اور معاملات بہت زبردست چل رہے ہیں اور ایک دم سے دھڑلے سے سب سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی وطن آئے بغیر مسلم لیگ نون اپنی پولیٹیکل کیمپین نہیں چلا سکتی، نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے اور نہ ہی کوئی ان کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت پبلک کو جماعت کی طرف موڑنے کا کوئی جو ہے نا ہنر رکھتا ہے. ایک ہی ان کے پاس آسرا ہے کہ اگر ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو نواز شریف کی وطن واپسی ضروری ہے. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ان کا ایک اپنا لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا طریقہ ہے اور لوگ ان پہ ایک اپنا ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ الیکشن کیمپین اور کچھ فائدہ ہو نہ ہو مسلم لیگ نون کو، الیکشن کیمپین میں ضرور ان کو مدد فراہم کر دیں گے. یعنی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن وہ کم از کم اپنی جماعت کے اندر ایک نئی روح پھونک سکتے ہیں. وہ جو اس وقت سخت ترین حالات ہیں اور پرائم منسٹر ہمارے میاں محمد شہباز شریف صاحب ہر جگہ پر اس کا اعلان جو ہے وہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے. ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس وقت وہ کسی بھی صورت اچھی نہیں ہے. ہم لوگ جو مرضی کہتے پھریں، برے حالات ہیں. عام لوگ آپ کا پرائم منسٹر بننا، آپ کی حکومت کو نہیں جانتے. وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس وقت سخت مہنگائی کا سامنا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے،
دال روٹی چینی خریدنا عذاب بن گیا ہے, عام آدمی کی زندگی جو ہے مشکل میں چلے گی. اب لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی اس چیز کا ان کو ادراک ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل جو سارا سسٹم ہے اس کو قربان کر دیا ریاست کے لیے. اب اس قربانی کو دوبارہ جو ہے کوئی بہتر بنانے کی کوئی ان کو ذرا برابر بھی کوئی آس امید ہے نا تو نواز شریف سے ہی ہے. تو باقی پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک ہے, سندھ میں انہوں نے اپنی حکومت کسی اور کو دینی نہیں ہے. صدرن پنجاب کے اندر انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے, وہاں سے 2-4 سیٹیں اگر انہوں نے نکال لی. باقی یہ وہی کھچڑی ہے. 2023 کے اندر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کھچڑی بنے گی. میں سمجھتا ہوں اس پہ کہ میڈیا, آپ بھی میڈیا میں, اخباروں میں بھی آپ لوگوں کی مجبوری ہے کہ مطلب ہیڈ لائنز دیں, تھوڑا سا مسالہ ڈالے, پروگرام کرے روزانہ کے حساب سے. ابھی میاں صاحب کے لیے وہ کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور است, کہ میاں صاحب آئیں گے اول تو جیل جائیں گے, پھر جا کے عدالت سے رجوع کریں گے کہ جی ضمانتیں لیں گے, ضمانتوں کے بعد اپنے جو کنوکشن ہے اس کو چیلنج کریں گے, اور جو ان کے خلاف کیسز ہے اس میں سے ایک سے نکل کے جو ان کی نااہلیت, مطلب ان کو نااہل کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور وہ اسٹیمپڈ ہوا ہے. نہیں اس پہ تو انہوں نے الیکشن اس میں ترمیم بھی کی ہے کہ جو بھی کرے, جو بھی کرے وہ جا کے عدالت سے ایک اور فیصلہ آئے گا کہ میاں صاحب اب اہل ہیں, اور اس کے بعد وہ کاغذات نامزدگی جمع کریں گے, پھر اس کی اسکروٹنی ہوگی کہ ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے. لمبا پروسیس ہے. ابھی میاں صاحب کے لیے یہ میاں صاحب کا الیکشن نہیں ہے, اس کے بعد تو زد اپنا زد چھوڑ دے. 3 مہینے کا جو ٹائم, ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیوں چاہتے ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان 3 مہینوں میں اگر وہ پرائم منسٹر ہوں گے تو 3 مہینوں میں چیزیں بہت اچھے سے مینیج ہو سکتی ہیں, یعنی بہت تیزی سے اس کے لیے راستہ ہموار ہو سکتی ہے. لیکن وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے کچھ ہوگا. اگر میاں شہباز شریف اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اور اس کے پیچھے جو ہے نا نگران حکومت کیا کریں گے, ایک الیکٹڈ جو ہے نا وہ اسمبلی میں ان کی پاور اور اسٹرینتھ ہے, 2 بڑی جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی, بلکہ 3 بڑی جماعتیں ان کے بیک. ویسے تو 13 جماعتیں ہیں تقریباً, کام انہوں نے کر دیا ہے 90%. 10% جس کا میں نے کہا نا ٹیل پھنسی ہوئی ہے, وہ شاید مہینے ڈیڑھ میں نکال دیں. لیکن وہ تو الیکشن جب ہوں گی تب آئیں گی. لیکن اکثر پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن جب ہوتا ہے ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے, دوسرا اپوزیشن میں. اپوزیشن جو ہے حکومت کے خلاف نیا وہ بیانیہ وہ کرتے ہیں, لیکن یہ تقریباً 1.5 سال 15 مہینے تقریباً ساری پارٹیاں جو ہے حکومت میں تھی. اپوزیشن جو ہے وہ تو ابھی چھپ رہی ہے. اپوزیشن میں جو اصل اپوزیشن ہے وہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ ایک دوسرے کے خلاف نئے الیکشن جو آنے والے الیکشن لڑیں گے, یا ان کے پاس منشور کیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے. خٹک صاحب شارٹ بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. خٹک صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب تو تب آئیں گے, وہ حصہ لیں گے, لیکن الیکشن جب ہوں گے یہ جو موجودہ اتحادی پارٹیاں یہ تو ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. تو ان کے پاس الیکشن کے لیے میں جانے کے لیے کیا چیز ہے کہ وہ عوام کو پیش کرے, کہ کیونکہ اپوزیشن تو حکومت کے خلاف وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اب جو موجودہ حکومت ہے, میں دیکھ رہا ہوں روزانہ ٹی وی چینل پہ جو شہباز شریف کے اشتہارات چلتے ہیں, وہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو اس پہ بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے, کیونکہ سارے جو ترقیاتی کاموں کے منصوبے ہیں ان کے افتتاحیں روزانہ شہباز شریف جاتے ہیں وہ کرتے ہیں. کبھی مولانا صاحب کے علاقے میں جاتے ہیں, کبھی کراچی جاتے ہیں, کبھی اپنے حلقے میں جاتے ہیں, کبھی پشاور جاتے ہیں. تو اس کا بھی کچھ ہونا چاہیے کوڈ آف کنڈکٹ کہ الیکشن سے پہلے جب آپ کی مدت پوری ہو رہی ہے ان دنوں میں آپ کو نئے ترقیاتی کاموں کے منصوبوں کا افتتاح نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا الیکشن میں یہ کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں ہونا تو بہت کچھ چاہیے, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ہماری جو جمہوری اور پارلیمانی اور حکومتی روایات ہے وہ اتنی شاندار نہیں ہے کہ حکومت عوام کے اور ریاست کے پیسے لگا کے جو ہے نا, کیونکہ اشتہارات پہ کروڑوں روپے یہ خرچ کر رہے ہیں, اپنے اشتہارات لگاتے ہیں, اپنی تصویریں لگاتے ہیں. یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے لیکن ہے. لیکن اس کے اگر آپ دوسرا رخ دیکھ لیں کہ ایک طرف تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو انکمبینسی یا حکومت میں ہونے کا جو نقصان ہے وہ بھی ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, بہت مشکل فیصلے ہو گئے ہیں, عوام جو ہے نا مہنگائی کا سامنا کر رہی ہیں. تو یہی حکومت جب عوام میں جائے گی
تو اس کا بیک لیش پہ ہوگا، عوام ان سے سوال بھی پوچھیں گے اور بہت سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، ان کو اس حساب سے ووٹ نہ ملیں جو ان کو عدم اعتماد سے پہلے شاید متوقع تھے کہ اس حساب سے ووٹ ملے. تو وہ ہے. اور کوڈ آف کنڈکٹ شروع ہوتا ہے جب انتخاب کی مہم جو ہے نا الیکشن کمیشن ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے نا وہ دیتا ہے، وہ اس وقت سے لاگو ہوتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن اس کا یہ اخلاقی طور پر تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ سارے جو افتتاحی جو ترقیاتی منصوبوں کے افتتاحی تقریب ہے وہ آخری مہینوں میں رکھیں، تاکہ کیونکہ ہماری قوم جلدی بھولنے والی ہے کہ جو ایک سال اگر کوئی افتتاح کیا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں. وہ اخلاقی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں ہے، لیکن یہ سیاسی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ بھی جو ہے نا کوئی اتنا احسن اقدام نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حکمران ہیں اور آپ نے اگلے 5 سال اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد جو بھی پوری کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اپنے ٹائم فریم اپنا رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے انتخابات میں جانا ہے، تو اس سے 5 دن پہلے جو ہے نا سارے کام کرنے ہیں، اپنے انتخابی اصلاحات بھی کرنی ہے، اپنے CCI کے سارے فیصلے بھی اس میں کرنے ہیں، اپنے سارے فیتے بھی اس میں کاٹنے ہیں. تو یہ کوئی احسن انتظامی جو ہے نا وہ فیصلے بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو اپنی جو طرز عمل ہے اور کارکردگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو ذرا ریگولیٹ اور کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے اس پہ کام کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کا جو گورننس ہے وہ اس سے ڈائریکٹلی لنک ہے. جو ہماری لیڈرشپ کی کیپیسٹی ہے، جو ہماری سیاسی جماعتوں کی کیپیسٹی ہے، وہ آپ کو پھر ریفلیکٹ ہوتی ہے حکومت میں. اور وہ اگر کوئی جماعت اچھی ہے اور کوئی شخص جو ہے نا اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے، گورننس پہ عبور رکھتا ہے، اپنے سبجیکٹ پہ عبور رکھتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے میں مثال لے سکتا ہوں جہاں پہ آپ تحسین کے لائق ہے، جیسے شیری رحمان صاحب ہے، کلائمیٹ چینج پہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو اگر آپ کے ایسے منسٹر ہو، اس طرح تیاری کے ساتھ لوگ آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں، تو پھر اپنا کام جانتے ہیں اور کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اس طرح کیجیے آخر میں جا کے ہم نے سارا کچھ کرنا ہے اور آپ ٹائم آؤٹ وہ نہیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ورک پلان دینا ہے کہ 2 مہینے میں کیا کرنا ہے، 3 مہینے میں کیا کرنا ہے، تو وہ پھر اسی طرح آپ کہہ لیں کہ ایک ہجوم ہے اور ہم جو ہے نا بس ایک لہر کے ساتھ جا رہے ہیں، اندھیرے میں جو ہے نا ٹمکٹویاں مار رہے ہیں اور بس آخر میں جا کے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا تنولی صاحب، میں نے خٹک صاحب سے پوچھا کہ جو موجودہ اتحادی جماعتیں ہیں، کیونکہ PTI تو آج کل بہت ہی پریشر میں ہے، لوگ چپ رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، تو مقابلہ تو اگر PTI آؤٹ ہو گئی، کیونکہ ایسی خبریں آ رہی، لوگ تجزیے دے رہے ہیں کہ وہ تقریباً ختم، یعنی جب تک وہ ڈسمنٹل نہیں ہو جاتی PTI الیکشن ہی نہیں ہوگی. تو یہ ایک دوسرے کے خلاف پیپل پارٹی اور PMLN پورے جو فیڈرل پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف، پنجاب، سندھ، KP بلوچستان، وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف، تو ایک دوسرے کے خلاف یہ کیا بیانیہ دیں گے؟ دیکھیں ان کے پاس بیانیہ تو بہت آسان ہے بنانے کو نا، کہ یہ جو ہم نے 14-15 اتحادی حکومت کے ساتھ اور مل جل کے ہم نے جو وقت گزارا، یہ ہمارا کسی ایک کا بھی نہیں تھا. یہ ہم نے ملکی مفادات کے لیے اور برے حالات تھے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ مل کے کسی مشکل میں حکومت کو نہ ڈالیں، ہم لوگ ساتھ چلتے رہے. اب ہم لوگ اپنی سیاسی جماعت کا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں اور ہم اگر حکومت میں آتے ہیں اور اگر ہم لوگ حکومت بناتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہ کر کے دیں گے آپ کو. بہت سمپل سی بات ہے، ہر جماعت اپنا جو ہے وہ بیانیہ لے کے جائے گی اور اس میں یہ بات بہت واضح ہوگی کہ جو ہم نے 14-15 وہ کسی کی حکومت نہیں تھی نا مسلم لیگ نون والے اس کو آن کریں گے حکومت ختم ہونے کے بعد، نہ پیپلز پارٹی والے آن کریں گے، نہ کوئی اور. مشکل وقت میں ملک کو سہارا دینے کے لیے سب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ملک کو آگے بڑھائیں، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ملک کے جو برے حالات ہیں اس کو نکال لیا، IMF کا معاہدہ کرا دیا. بہت ساری باتیں کرنے کو، یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاست سمجھتے ہیں. یہ اب کیونکہ انہوں نے منشور بھی بنانی ہوگی، نئے الیکشن کے لیے منشور بھی بنانی ہوگی، تو اس میں جو ہے یعنی یہ سارے جو مہنگائی، یہ تو سارے جو اس کو PTI ڈال رہے ہیں اور ڈالیں گے. 9 مہینے اسحاق ذمہ دار ہے نا، اس نے IMF کی جو ہے وہ بنگیر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے، اور مجھے اس پہ حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری اقتصادی حالت ہے، اور اس پہ ہم مطلب
یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل چیلنج بھی ہے، اکنامک ایڈمنسٹریٹو چیلنج بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے ملک کو کیسے نکالتے ہیں. لیکن میں نے کسی سیاسی جماعت کا کوئی فورم اس پہ نہیں دیکھا کہ ان کے اکانومسٹ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوں، پلان ہی نہیں. انہوں نے کوئی اپنی جو ہے نا اقتصادی پالیسی دی ہو کہ جی یہ ہماری پالیسی ہے، اگر ہمیں حکومت مل گئی تو اگلے 5 سال میں ہم یہ کام کر کے پاکستان کو جو ہے نا جو اکانومی ہے اس کو ہم اسٹیبلائز کریں گے. ان کے منشور میں کبھی بھی ایسی کوئی وہ نہیں ہے، ڈیٹیل پلان نہیں ہے. منشور میں تو یہ ذکر کریں نا، وہ شاہ صاحب آگے جا کے وہ اپنی پالیسی ڈاکومنٹس دے اس کے سپورٹ میں کہ جی ہم یہ کریں گے، یہ اقدامات کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلائز کریں گے اور آگے لے کے جو ہے نا یہ کر کے ہم آگے لے کے جائیں گے، قرضے جو ہے نا ہم واپس کریں گے. وہ کوئی سیاسی ڈیبیٹ ہو ہی نہیں رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہونی چاہیے. اور پھر جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک براڈر چارٹر اکانومی ہونی چاہیے، پھر آپس میں ساری پارٹیاں بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریشن کریں کہ جی یہ قوم کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، اس پہ آگے جا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس پہ کوئی بات ہو نہیں رہی، اس کی طرف بڑھنے کی اشد نہیں. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کی بات جو ہے وہ تو پیپل پارٹی بھی کر رہی تھی، نون لیگ بھی کر رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کا بات کر رہے تھے. لیکن یہ 15 مہینے ہو گئے، باتوں کے علاوہ تنوری صاحب کوئی کام تو نہیں کیا ہے. ہم نے مساق جمہوریت دیکھا، پیپلز پارٹی اور بینظیر محترمہ بینظیر اس میں ظاہری بات اس میں شامل تھی. اس کے بعد اب مساق معیشت کی جو بات کریں نا، اس میں یہ سارے لوگ تو اکٹھے ہیں، انہوں نے تو ساری باتیں کر لی ہیں، اس کے بعد میٹنگز ہو گئی ہیں، ساری چیزیں طے پا گئی ہیں. اس میں ہے کون نہیں جو اس میں شامل ہیں؟ وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور ان کا مستقبل ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے. ان کا مستقبل ان کی نظر میں کچھ نہیں ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنی فضول ہے یا ان سے بات چیت ہونی نہیں ہے. تو اب یہی جو ہم نے چیزیں طے کرنی ہے خود ہی کرنی ہے اور آپس میں کرنی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تیاری کی ہوئی اور وہ آپس میں بات چیت کر چکے ہیں. ان کو مائنس کر کے وہ ساری چیزیں پلان کر رہے ہیں. خٹک صاحب کسی سیاسی لیڈر کو اس طرح مائنس تو بہت سی کوششیں تبدیل ہوگی، سیاسی لیڈر سے بہت سی کوششیں تو ہوئی ہیں ماضی میں بھی. سیاسی رہنماؤں کو -1 فارمولا جو ہے وہ کب سے پاکستان میں ہے، لیکن وہ -1 فارمولا تو ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. ہمیشہ نہیں، شاید کچھ صورتوں میں ناکام ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لیڈرز جو اور پولیٹیشین جو آپ کو نظر آتے ہیں آج کل اس کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریزیلینس ہے اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی جو ہے نا ریلیونٹ بنانا، یہ سیاستدان جو ہے نا ہمارے جو باقی سیاستدان ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، ان پہ بہت مشکلیں وقتیں آئی ہیں. ان کو جلاوطنیاں، پانسیاں اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن انہوں نے بنایا، واپس سسٹم میں آیا اور سسٹم کو چلا کے بھی دکھایا، سسٹم کے ساتھ چلے. تو یہ تو زیادہ تر جو ہے نا پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ منحصر ہے کہ وہ کیا پالیسی، وہ ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی اپناتے ہیں یا ریاست کے آئینی اور قانونی در اختیار میں سیاسی جماعت کو بچاتے ہیں اور اس کو دوبارہ اس میں لاتے ہیں. تو یہ تو ان پہ منحصر ہیں کہ وہ ابھی بھی شہادت ان کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ اب شہادتیں دیں، جو کہ میرا خیال ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے بڑی ایک انتہائی خطرناک بیانیہ ہیں کہ جی وہ لوگوں کو اکسائیں کہ وہ شہادتیں دیں. لوگوں کو جدوجہد کرنی چاہیے، پرامن جدوجہد. خود قربانی نہیں دیتے، لوگوں کو شہادتیں دینے کے لیے کہتے ہیں. خٹک صاحب بہت بہت شکریہ. تنویر صاحب آپ کے، ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون ریلیونٹ ہے، کون ریلیونٹ نہیں ہے. اگلے الیکشن میں پتہ چلے گا. ہمارے شو کا بھی ٹائم ختم ہے. اگلے شو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.